Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. अच्छा मृत्यु भाई, देखो मजे की बात यह है कि जब एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत कहे आई लव मोहम्मद, तो माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब एक नॉन मुस्लिम और एक्स मुस्लिम मर्द कहे आई लव आयशा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो सर ये दोगलापन नहीं तो क्या है? क्या है सर ये? अरे सर आयशा मोमिनों की वालदा है ना, अरे तो इसलिए भाई ऑफेंड हो मोहम्मद, जाएंगे। अगर अगर आयशा मोमिनों की वालदा है तो मोहम्मद मोमिनों का बाप क्यों नहीं है? क्योंकि जैनब से शादी जो करनी थी ना समीर भाई। तो सर वो तो कर ली, कहानी खत्म हो गई, आगे वालों का तो बन जाता। सर बस ये तो फिर गेम डल गई ना रिचर्ड साहब, गेम डल गई है। जी बिल्कुल समीर भाई। मुझे समीर भाई लगता है इनसे कि कौन बात मोहतरमा करे? पधार चुकी हैं, तो आप उनसे थोड़ी देर बात कर ले, अपना माथा फोड़े दीवार के साथ। मैं थोड़ा घूम के आया भाई। जी साइमा जी, वेलकम बैक। मुझे क्या बात करूं मैं आपसे? मुझे आपसे रिलीजियस किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी। पिछली दफ़ा जो आपने अपनी स्टोरी सुनाई थी इस्लाम से दूर होने की, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं उस पे बात करना चाहती हूँ। देखिए साइमा जी, पर्सनल जिंदगी पे तो मैं डिस्कस करता नहीं, वो तो आपने कुछ ऐसी बातें कही थी जिनका जवाब देने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स जो है वो लाने पड़े और रखने पड़े। बाकी मेरी पर्सनल जाती जिंदगी मैं डिस्कस नहीं करता सोशल मीडिया। मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको एक रिलीजन नापसंद था, आपने वो रिलीजन छोड़ दिया। तो अब आप जी सैटिस्फाइड और खुश क्यों नहीं नज़र आते? मुझे अभी भी आपके अंदर एक बेचैनी, स्पेशली फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ, कि आप बार-बार फिर क्यों कहते हैं कि मैं अभी भी इस्लाम को ढूँढना चाहता हूँ। You have found a better religion than Islam according to you. तो आप उसमें खुश रहें। अभी भी आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है, रेस्टलेसनेस कर रही है कि आप बार-बार इस्लाम को बीच में लाते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, वो आप बताएँगे। अच्छा, देखिए बात ऐसी है कि मैं मजहब नहीं ढूंढ रहा हूँ और ना मुझे मजहब की जरूरत है। ये जो आपने कहा है कि इस्लाम के बारे में आप कहते हैं, तो क्या कमी है जब आपको कोई चीज बेहतर मिल गई है? तो जिंदगी में देखिए सब कुछ जो है ना वो मजहब नहीं होता साइमा। मजहब अकीदा आपको जो है वो किसी हद तक जिंदगी जीने का तरीका बता सकता है, या आपको सही गलत का फर्क समझा सकता है, या आपकी कहीं कई मकामात पर आपकी रहनुमाई कर सकता है। लेकिन आपकी जिंदगी की तमाम तर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मजहब नहीं होता। बहुत से मकामात ऐसे होते हैं जहां पर आपको मजहब और खुदा से हटकर भी कुछ चाहिए होता है, और अगर आपको मिले नहीं तो इंसान होने के ताल्लुक से हमारे दिल के अंदर एक छोटा सा रिग्रेट या फिर छोटी सी एक कसक बाकी रहती है। तो मेरे अंदर भी वो है, लेकिन वो पर्सनल चीज है, लेकिन मजहब का साथ कोई ताल्लुक नहीं है उसका, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। यानी दुनिया में अगर इंसान को कोई चीज़ उसकी दुआओं के बाद नहीं मिल रही, तो इसका मतलब कि वो उस मज़हब को छोड़ दे? नहीं, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे आपकी बातों से ऐसा फ़ील हुआ। नहीं तो फिर आपको गलत फील हुआ, क्योंकि मैं तो यहाँ दूसरों को खुद एडवाइस करता हूँ। जब एक शख्स आकर के कहता है कि मैं एक्स मुस्लिम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और मैं सारे लोगों से वजूहत पूछता हूँ क्यों छोड़ा, क्या बुरा लगा, तो उसमें एक दो लोग ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमने दुआ मांगी, कबूल नहीं हुई, या लोग ऐसा कर रहे थे या लोग वैसा कर रहे थे। मैं तो हमेशा उनको ये बोलता हूँ कि भाई लोगों के गलत करने से कोई मजहब गलत नहीं होता। अगर मजहब गलत तालीम दे रहा है तो तब आप मजहब को आप बुरा बोल सकते हो, पर लोगों के गलत काम करने की वजह से उसको बुरा नहीं बोल सकते। उसी वजह से, उसी तरीके से अगर किसी की कोई दुआ कबूल नहीं हुई तो इसका मतलब वो मजहब झूठा है या वो खुदा झूठा है, ये इसकी पक्की, ये सिर्फ इसकी अकेली दलील नहीं है। लेकिन है ही नहीं, दुआ, दलील ही नहीं लेकिन है। उसमें भी डिपेंड करता, अब आगे सुनिए, उसमें भी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर।
کیونکہ جب ایک مذہب ایک ایسے خدا کا کانسیپٹ دے رہا ہے جس کو ایمان سب سے زیادہ محبوب ہے دنیا میں، اور اس کے نزدیک سب سے بہترین خلقیت وہ ہے جو لوگوں کو اس کے دین کی طرف بلائے اور عمل صالحات کرے، نیک عمل کرے، ایمان لائے اور لوگوں کو بھی نیک اعمال کی طرف بلائے، ایسے سے دعوے کرنے کے بعد، اور سب سے بری قوم اس کے نزدیک وہ ہے جو اس کی نافرمانی کرے، اس کی ناشکری کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. تو اگر ایسے معاملے میں کوئی شخص ہر طرف سے نا امید ہو چکا ہے، اس کے تمام تر جتنا بھی مذہب اور دین اور خدا کو سمجھانے والے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں وہ سارے فیل ہو چکے ہیں، اور پھر کوئی آدمی عاجزی کے ساتھ اس رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس میری ہدایت کر دے، میری رہنمائی فرما دے، جس کا وعدہ تو نے اپنی پاک کتاب میں کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک یہ کتاب رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. تو اگر کوئی متقی پرہیزگار بن کر کے آپ کے رب العالمین سے ہدایت مانگے اور پھر وہ نہ دے، تو پھر ایک پرابلمٹک چیز ہو جاتی ہے سائمہ. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ میں آپ کی ویل وشر ہوں. میں یوٹیوب پہ 2 ہی لوگوں کی ویل وشر ہوں، ایک آزاد جی کی اور ایک آپ کی. باقی چاہے سیکھ کر فلانا میری طرف سے بھاڑ میں جائیں، اسلام پہ مرے یا کفر پہ مرے، کیونکہ مجھے آپ دونوں میں کہیں نہ کہیں اندر سویا ہوا مسلمان کبھی کبھی فیل ہوا. میرا مقصد آپ کو مسلمان کرنا نہیں ہے، نہ میرے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، وہ اللہ کا کام ہے. میں آپ کو اسلام کی ریالٹی بتانا چاہتی ہوں، اور میں آپ سے بھگوت گیتا کی ریالٹی بھی سننا چاہتی ہوں. اگر میں کنونس ہو گئی آپ سے تو میں مانوں گی کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہیں، اور اگر آپ مجھ سے کنونس ہو گئے تو آپ ماننا کہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے. ریلیجن چینج کرنے کی بات ہی میں نہیں کر رہی، نہ مجھے کسی کا ریلیجن چینج کروانا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم کوئی چیز مانگ رہے ہیں اللہ سے اور وہ اللہ ہمیں نہیں دے رہا تو انسان کے دل میں ڈاؤٹس آ سکتے ہیں، یہی دوسری بات تھی. نہیں، ہر چیز کے بارے میں میں نے اسی لیے اسپیسیفک وہ سچویشن بتائی ہے تاکہ آپ مانگنے سے مراد ہر ایک چیز کے ساتھ نہ جوڑو. میں نے کہا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ سامنے والا کیا مانگ رہا ہے. اگر آپ ہدایت مانگ رہے تھے، ہم نے قرآن مجید میں واضح پڑھا ہے کہ اللہ ہدایت ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو چاہتے ہیں. ویسے تو اللہ نے یہ کہا کہ جسے چاہتا ہے نصیب کرتا ہے، لیکن اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ دل سے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یعنی دل سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ خود راستے بناتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایک قرآن کی آیت آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہی ہوں، ہم دونوں کو اس کا مطلب پتہ ہے. میرے آنسو نکل رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں اس آیت کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے، جبکہ وہ سیم آیت ہے اور مطلب بھی ہم دونوں کو پتہ ہے، لیکن اس کے سمجھنے والے میں غلطی ہے. ایک آدمی اس میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہا ہے جان کے، جبکہ نیگیٹیوٹی نہیں ہے. کل آپ نے سورۃ توبہ کی 5ویں اور 6ٹھی آیت کی تفسیر پہ ایک جملہ ہمیشہ اٹھاتے ہیں آپ. کیا آپ کو نہیں پتا کہ کیا وہ سورت کن حالات میں نازل کی گئی تھی؟ آپ جانتے ہیں نا؟ کن حالات میں نازل کی گئی تھی؟ جب وہ صلح حدیبیہ کی توڑی گئی تھی اور مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا گیا تھا، تو اس کے بعد وہ آیات نازل کی گئی تھی. اوکے، تو اگر تو وہی آپ میرا ٹاپک ہے آج سائمہ، اور میں یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک کمپلیٹ کرنے کو، لیکن آپ اس کو جنرلائز کر کے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہندوؤں اٹھو اور مسلمان یہ کہتا ہے کہ مسلمان کو مار دو، جبکہ سورت ممتحنہ کی آیت آپ نمبر کی جانکاری کے لیے تھوڑا سا روک کے بتا دو، کیونکہ آپ نے میرے اوپر بہتان باندھا ہے. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ میں نے کبھی بھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 اور 6 کو میں نے جنرلائز نہیں کیا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے، آلویز، اور آج بھی پوری ذمہ داری سے 700 لوگوں میں کہہ رہا ہوں، سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 تمام مشرکین کے لیے نہیں ہے. میں نے جنرلائز آیت کے طور پر سورہ التوبہ کی اگر کوئی آیت رکھی ہے تو وہ آیت نمبر 29 ہے،
وہ آیت نمبر 121 ہے، 129 ہے. میں نے کبھی بھی نہیں کہا آیت نمبر 5 جنرل آیت ہے، کیونکہ وہ جنرل آیت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ باقاعدہ اس کے اندر ان لوگوں کا ڈسکرپشن دیا گیا ہے جن کے بارے میں وہ آیت ہے. تو میں کیوں اسے جنرل آیت کہہ سکتا ہوں؟ آپ 1 مہینہ پہلے ایسا کر چکے ہیں جب میں نئی آئی تھی، اور میں نے تبھی کے آیت کی تفسیر دوبارہ سے سرچ کی کیونکہ میں بھول چکی تھی اس آپ کی 1 تفسیر. مہینہ پہلے کی بات کر رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 4 سال سے یہ بولتے ہوئے آ رہا ہوں، اور خود اپنے ایکس مسلم بھائی بہنوں کو یہ بات بولتا ہوں کہ بھائی یہ جنرل آیت نہیں ہے. آپ نے کل جب یہ پیش کی تو آپ نے کیوں یہ نہیں کہا کہ یہ جنرل آیت نہیں ہے، جبکہ ایک بھائی نے جب آپ کے کریکٹ کیا. آپ کو غلط فہمی ہے، میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کو نہیں جنرل کہا، میں جنرل آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کو کہتا ہوں، کیونکہ وہ جنرل ہے. جی سائمہ جی، اب آپ مجھے بتائیے کہ کن حالات میں 5 اور 6 نازل ہوئی ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی سائمہ جی، شاید آپ دوسرے ٹیب پر ہیں. سمیر بھائی یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کون سی آیت کس حالت میں نازل ہوئی؟ علی بھائی خوش آمدید، ویلکم، استقبال ہے آپ کا. جی السلام بالکل نہیں علیکم. لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا نا، قرآن سے باہر کی باتیں ہیں نا یہ ساری. بالکل باہر کی باتیں ہیں جناب علی. بس ٹھیک ہے، میں یہ پتا کر رہا تھا بس. چلے وہ شاید ان کا نیٹ ورک ایشو ہو گیا، ڈراپ بھی ہو گئی ہے. آج اسی ٹاپک پہ تو بات کر رہے ہیں علی بھائی ہم لوگ. دیکھو فرسٹ آف آل تو میں 5 اور 6 کو جنرل آیت نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ٹریٹی توڑی. تو میں آج بات کر رہا ہوں علی بھائی صرف اور صرف ٹریٹی کے اوپر، کہ ٹریٹی آخر تھی کیا. پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ ٹریٹی کیا تھی، کیونکہ لے دے کر کے ان کے پاس 4 یا 5 نکات اور شرائط ہیں صلح حدیبیہ کے نام پر، جو یہ پیش کرتے رہتے ہیں کہ یہ تھا اس میں، اور انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا تھا ٹریٹی کو. تو میں نے آج پورا کانٹیکس بتایا اور 1 بائی 1 بتایا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، خود اللہ کے رسول نے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس ٹریٹی کی وائلیشن کی، خود اس ٹریٹی کا وائلیشن کرنے کا حکم نبی کو دیا، اور پھر خود یہ اعلان کیا کہ ہم نے ٹریٹی توڑ دی. تو میں نے تو یہ ملٹیپل ریفرنسز سے ثابت کیا ہے. اب یہ مومنوں کے اوپر ہے کہ بھائی مومن آ کر کے مجھے یہ ثابت کریں کہ نئی ٹریٹی جو ہے وہ مشرکوں نے توڑی تھی، اور کون سی وہ شرائط تھی یا کون سا وہ نکات تھا جس کا وائلیشن جو ہے وہ مشرکوں نے کیا تھا. تو علی بھائی اگر کچھ روشنی ڈالنی ہے اس پہ تو آپ ڈالیں، نہیں تو پھر نیکسٹ کالر میں لے لیتا ہوں. نہیں آپ لے لیں نیکسٹ کالر، لیکن میں اس میں اپنا موقف دے دوں. میں پورے کے پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو جنرل ہی لیتا ہوں، میں اس میں کوئی جی فرق نہیں کرتا، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہتا کہ کون سی آیت کب آئی تھی. اس لیے میں ملاؤں کی لکھی ہوئی کتابوں کو دھتکارتا ہوں، نہیں مانتا ہوں، اور جتنا قرآن کہتا ہے میں اتنا بلیو کرتا ہوں. بس کہ اسلام کا حصہ صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے، اور جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے میری نظر میں. اگر میں غلط ہوں تو بھائی مجھے بتائیے ضرور. نہیں، اپنے پرسپیکٹیو میں آپ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو تھوڑا سا ایج دے دیتے ہیں، تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں علی بھائی، جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل ہے کہ نہیں ہے. ہاں کیونکہ نہیں دیکھیے کچھ ان کو تو آپ کو بالکل ڈسکاؤنٹ ہاں، نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کا تو ماننا یہ ہے کہ بھائی قرآن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اس میں کچھ آیتیں جو ہے نا علی بھائی وہ متشابہات بھی ہے نا، محکمات کے ساتھ متشابہات بھی ہیں، پھر وہی اور دیکھیں نا، کچھ آیتیں. ان کی باتیں ہی ایسی ہیں نا سمی بھائی کہ پھر وہ ایک جی اور غیر قرآنی کلیم. ہاں ہاں، نہیں بات ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ آیتیں دیکھیے علی بھائی ایسی بھی ہیں کہ جن میں اللہ صرف اور صرف نبی اور نبی کی بیویوں کے متعلق بات کر رہا ہے. تو آپ ایسی آیتوں کو چاہ کر کے بھی آج ان جنرل مسلمانوں کے اوپر تو اپلائی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ وہ بات ہی صرف اور صرف نبی اور نبی کی بیویوں کے متعلق ہو رہی ہے. جیسے سورہ تحریم کی 3-4 آیتیں شروعاتی، یا پھر سورہ احزاب کی آیت، تو وہ صرف اور صرف نبی کے متعلق ہے، ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا نا علی بھائی، ایون یہ بھی تو یہ کہ مسئلہ ہے بہت نا. ساری آیتیں ایسی ہیں جو آج کے زمانے میں ویلڈ ہی نہیں ہے، کہ نبی کے گھر جاؤ تو کھانا جی کھاؤ اور دفع ہو جاؤ.
اب یہ जी, वाली जी, आयत तो है ही नहीं वैलिड आज के ज़माने में, आज कौन नबी के घर जा रहा है? एग्ज़ैक्टली। तो इन आयतों को देख कर के अली भाई, तो सारी आयतों को एक साथ जनरलाइज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो इस वजह से कहीं न कहीं इनको भी डिस्काउंट देना पड़ता है। मैं इनको डिस्काउंट ऐसी सिचुएशन में जब मैं आता हूँ ना, जैसे जिस सिचुएशन का ज़िक्र अभी आपने किया, जब मैं आता हूँ ना ऐसी सिचुएशन में, तो मैं ये करता हूँ कि मैं बजाय इनको डिस्काउंट देने के, फिर मैं कुरान को डिस्क्रेडिट करता हूँ कि मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम हियर। इनको डिस्काउंट क्यों दूं लेकिन मैं? हुँ, जी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात अली भाई। हाँ जी, साइमा जी वेलकम बैक। मैं आपसे सवाल पूछ रहा था साइमा जी, अगर आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं तो मैं रिपीट करूँ मेरा सवाल? क्या ये पॉसिबल है कि कल सुबह मैं आपसे वन ऑन वन बात कर सकूं, क्योंकि लोग बीच में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उससे बात फिर बिल्कुल खराब हो जाती है। नहीं, अब आपके मेरे दरमियान तो कोई भी नहीं बोल रहा है स्टार्ट से। अच्छा, मेरे तो भाई ने तो तब से अनम्यूट भी नहीं किया। नहीं, बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं ना, तो उनके दिल में आएगा कि ये बात ऐसे क्यों कर रही है या ये क्यों कर रही है, और नीचे कमेंट्स में गालियां तो नॉन स्टॉप चल ही रही होंगी। सुबह तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं रात को स्ट्रीम कर रहा हूँ बैठ करके यहाँ पर, और ऑलरेडी मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तो सुबह में स्ट्रीम तो मेरे लिए रखना पॉसिबल ही नहीं है अभी 2-3 दिन तो कम से कम। आप रखें अपनी बात, आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, डोंट वरी। चलें, क्या बात हो रही थी? मेरा नेट मैंने एकदम आपसे एक चल सवाल पूछा मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि ये जो सूरह अत-तौबा की, सूरह बरात की ये जो आयतें हैं, ये क्यों नाज़िल हुई थी? जी, मैंने आपको भी इस बात का जवाब दे दिया था कि जब मुसलमानों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था, जब उसकी हुँ। खिलाफ वर्जी हुई थी, तो फिर ये आयतें नाज़िल हुई थी कि अब जंग करने के अलावा और किसने कोई हल नहीं। किसने की थी खिलाफ वर्जी साइमा? खिलाफ वर्जी मुसलमानों ने ही कुरैश ने की थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की हलीफों पर हमला किया था। अच्छा। कहाँ हमला किया था कुरैश ने? मुझे आपसे ये टॉपिक अभी डिस्कस नहीं करना, मुझे आपसे दूसरी बातें डिस्कस करनी है। यही इसके लिए बहुत देखिए टाइम देखिए आपने देखिए मेरा टॉपिक भी आज का यही है साइमा जी, और आपने भी आकर के सूरह अत-तौबा की उन्हीं आयतों के ऊपर बात की है, और वही आपने आर्गुमेंट दिया है। अब आप कह रही हैं कि मुझे वो आपसे डिस्कस नहीं करना। आप मुझे ये बताएं कि पहले ये सुलह हुदैबिया पेश क्यों आया था? इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी? सुलह हुदैबिया क्यों पेश आया था, वो तो मैंने आज इन डिटेल बताया है। ठीक है, इन डिटेल बताया है वो तो मैंने। आपकी ही अपनी तारीख अल तबरी से मैंने डिटेल में बताया कि क्यों पेश आया था, क्यों रसूलुल्लाह वहाँ पर गए और क्यों उन्होंने ये सुलह की, और किस इंटेंशन से गए थे और क्या सोच कर गए थे। लेकिन आपने जो दावा किया है अभी कि भाई उन्होंने हमला किया था मुसलमानों के ऊपर, तो आप मुझे क्या इसका कोई रेफरेंस दे सकते हैं कि कुरैश ने नहीं, मुसलमानों के ऊपर सुलह हुदैबिया कर होने के बाद अटैक किया था? मैं आपको इसका रेफरेंस दूँगी, लेकिन आप मुझे पहले पस मंज़र बताएँ, क्योंकि मैंने सुना नहीं कि ये सुलह हुदैबिया क्यों स्टार्ट हुआ था, ये क्यों किया गया था? कोई रीज़न तो होगी ना इसकी? इन जी, शॉर्ट जी। बता दें। जी, जी। आपके जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनको ये खबर मिली थी या उनको ये खौफ हुआ था कि जो खैबर वाले हैं, वो मक्का वालों के साथ मिलकर के मदीना पे चढ़ाई कर देंगे, वो इसका मंसूबा बना रहे हैं। लिहाज़ा उन्होंने ये हिकमत अमली अख्तियार किया कि उन्होंने कुरैश के साथ जो है जाकर के मुआहिदा कर लिया, ताकि खैबर जो है वो कुरैश कुरैश से कट जाए, और जब खैबर के साथ आमना-सामना हो तो जो कुरैश हैं वो इसके अंदर मदाखलत ना कर सके। इसलिए आपके रसूल अल्लाह ने हज का बहाना लेकर के वो वहाँ पर 1400 लोगों को लेकर के पहुँचे, एक मकाम पर क़याम किया और उनको कहा कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम तो हज करने आए, उम्रा करने के लिए आए हैं। तो उन लोगों ने कहा कि आप इस साल वापस चले जाओ, और फिर मुआहिदा लिखा गया, जिस मुआहिदे की पहली शर्त ही ये थी कि मुसलमान इस साल वापस लौट जाएँगे और अगले साल उम्रा करने आएँगे, बगैर किसी साज़ो-सामान के आएँगे, सिर्फ़ 3 दिन क़याम करेंगे और कोई जंगी साज़ो-सामान नहीं लेकर के आएँगे, और 10 साल तक कुरैश और मुसलमानों के दरमियान जंग नहीं होगी।
تو آپ کے رسول اللہ کو یہ بہت اچھے سے پتا تھا کہ وہ حج کرنے سے ہم کو نہیں روک سکتے، کیونکہ عربs کی جو لوگ ہیں وہ کسی کو حج کرنے سے روکنے کو بہت بڑا جرائم مانتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کے رسول اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ حرمت کے 4 مہینے وہ عربی لوگ جو ہیں، وہ قریش کے جو لوگ ہیں، وہ جنگ نہیں کرتے، لہٰذا اگر وہاں چلے بھی جائیں تو ان سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ کے رسول اللہ نے یہ معاہدہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ یہی پرابلم ہے، اسی لیے آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ نے کہاں سے پڑھا ہے یہ بات۔ پہلے تو آپ نے تاریخ ایک بات الطبری، پہلے تو تاریخ آپ نے الطبری سے پڑھا ہے میں نے۔ پھر آپ نے اس کو غلط کوٹ کیا۔ اچھا، میں نے اس کو غلط کوٹ کیا، آپ صحیح کوٹ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک منٹ، پہلے تو آپ نے یہ بات غلط کہی کہ دیکھیے حضور میں صلی آپ اللہ کو علیہ وسلم میں آپ کو پہلے آپ کی رہنمائی کے لیے میں پہلے آپ کو حوالے پیش کر دوں۔ نہیں اس میں بہت صحیح لیٹ ہو جائے گا۔ سن لیجئے، شارٹ میں کر رہا ہوں۔ میں مان گئی آپ نے ٹھیک کہا۔ صحیح میرے البخاری 27 31 27 32، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 سے 320، اور اس کے علاوہ تاریخ الطبری جلد نمبر 2 پیج نمبر 634 اور 636، یہاں سے میں نے یہ کوٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ بات بہت غلط کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بہانے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے ہی گئے تھے، لیکن انہیں وہاں پر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کیوں نہیں دی گئی آپ بتائیں؟ یہ بات آپ کے تاریخ تبری صاحب تو نہیں لکھ رہے، وہ تو یہ لکھ رہے کہ وہ پہلے ہی یہ منصوبہ بنا کر کے گئے تھے کہ عمرے کے لیے جائیں گے، اگر وہ لوگ ہم کو روکیں گے تو پھر اس سے باقی لوگوں کی ہمیں جو ہے وہ مل جائے گی رہنمائی، سمپیتی مل جائے گی کہ دیکھو حج کرنے نہیں دے رہے۔ نہیں، لیکن ہماری رسول کی بڑائی یہ ہے کہ انہوں نے عمرہ کرنے سے روکا تو بھی وہاں پہ کوئی ایک بھی خون نہیں بہا۔ ہمارے نبی نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے معاہدہ کر لو، اور وہ لوگ واپس آ گئے اور یہی طے پایا کہ اگلے سال عمرہ کریں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کی بڑائی ہے۔ سائمہ خون اس لیے نہیں بہا ہے کیونکہ آپ کے رسول اللہ وہاں پر خون بہانے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے۔ آپ کے رسول اللہ وہاں پر، اور یہ تو میں آپ کے حق کی بات کر رہا ہوں لیکن آپ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے پاس خون بہانے کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک ساتھ 2 قبائل کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے تھے، اس لیے ان کو ایک طرف سے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اہل قریش کی طرف انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا، اور انہوں نے راستہ ہموار کر لیا اہل خیبر کی طرف جانے کا۔ یہ باتیں جو آپ اپنے سے بنا لیتے ہیں نا، یہ ان کے دل میں گھسی بات یہ ہے۔ میں اپنے سے نہیں بنا رہا، آپ کھولیے تاریخ تبری کا حوالہ، کھولیے پڑھیے، یہ بات آپ نے اپنے سے بنائی تاریخ کہ وہ ابن ہشام نہیں۔ کھولیے پڑھیے۔ ابھی میرے پاس بک دور پڑی ہے اور میں یہ رات کا ٹائم ہے، میں بھی بیڈ روم ٹھیک ہے، میں میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، میں ایک بار آپ کو حوالہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرے سامنے جو حوالہ کھلا ہوا یہ ہندی میں ہے، اور غالباً آپ کو تو ہندی نہیں پڑھنی آتی ہوگی، لیکن میں آپ کے لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر چکے تھے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فوج اور مدینے کے معاشرے کی طرف اطمینان تھا، اور عرب کے تمام قبائل بھی اسلامی رعایت سے مرعوب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تدابیر اختیار کرنا چاہتے تھے جن سے اسلام کی دعوت عام ہو، ریاست اسلامی اور مضبوط ہو، اور اسلام کے دشمن کمزور ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی کہ خیبر اور مکہ کے لوگ آپس میں مل کر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اختیار کی جس سے قریش باقی عربوں سے کٹ جائے، اور اس طرح جزیرہ نما عرب میں دعوت کے فروغ کا راستہ ہموار ہو اور اہل خیبر قریش سے دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے غرض سے پرامن طریقے سے مکہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ عربوں کا حرام مہینوں میں جنگ نہ کرنے کا رواج اس منصوبہ کو معاون ثابت ہوگا اور اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے بھی واقف تھے کہ قریش میں اب وہ وحدت نہیں رہی تھی اور وہ مسلمانوں کے خائف بھی تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کے بارے میں بغیر ایک سیکنڈ سائمہ وہ مسلمانوں کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے کوئی قدم نہیں اٹھا پائیں گے، لہٰذا آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے کا فیصلہ کر لیا۔
अब अगर कुरैश हज करने के लिए मना भी करें तो ये भी दावत इस्लामी का एक वसीला बन जाएगा और अरबों में कुरैश के खिलाफ एक अच्छा खासा हथियार हाथ आ जाएगा, क्योंकि अरब इस बात को कभी पसंद नहीं करेंगे कि हाजियों को हज से रोका जाए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी कादा के महीने में ऐलान कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज पर जाने का इरादा रखते हैं। साथ ही अरब के दूसरे कबाइल को भी दावत भेजी और वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज को चले पुरअमन तरीके से बगैर अपने साथ हथियार लिए। जी, ये मैंने लिखा है, तबरी साहब ने लिखा है। नीचे मुझे दिखा दें, तबरी साहब ने लिखा है तो नीचे मुझे दिखा दें। क्या दिखा दूं आपको? नाम लिखा होगा ना, तबरी साहब ने लिखा है, नीचे कोई हवाला दिया होगा। हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, इसमें नीचे अगर होगा तो। बाकी मैंने आपको हवाला जो है ना वो मुंह से बता दिया, आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकती हैं। ये मैंने वेबसाइट से खोला हुआ है, पीडीएफ से नहीं खोला हुआ। वो बात नहीं, वेबसाइट भी रिलायबल नहीं है ना। अगर वेबसाइट पे चल रहा हो इस्लाम की दावत मोड़। जी, मैंने वेबसाइट से खोला हुआ है। ये आपका जो है ना तारीख अल तबरी है, सुलह हुदैबिया के मुतालिक बाब नंबर 19, आप जाकर के देख लीजिएगा। तारीख अल तबरी नजर नहीं आ रहा, तबरी कहाँ लिखा है ऊपर? मैं आपको बता रहा हूँ ना साइमा, मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ, अगर वहां पर ये बात आपको नहीं मिली तो आप क्रॉस चेक करके वापस एनी टाइम मेरे पास आकर के मुझे बता सकती हैं कि यहाँ पर ये नहीं लिखा। देखो मेरे पास तिबरी की बुक ये वाली नहीं है, आप मुझे यहाँ पे दिखा दें, तिबरी कहीं कोने में लिखा होगा। नहीं, इधर तो मुझे नजर नहीं आ रहा लिखा होगा कहीं अगर तो। कोई बात नहीं। प्रॉब्लम यही है कि आप एरी वैरी हर वेबसाइट से अगर इस्लाम को समझने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आपको इस्लाम समझ में नहीं आ रहा। ओ भाई मैंने सुनो मेरी बात। देखिए मुझे आपसे जाननी है। मैंने सुनो मेरी बात साइमा, मैंने जाकर के बाकायदा पीडीएफ बुक के अंदर ये हवाला पढ़ा हुआ है, क्रॉस चेक किया हुआ है, लेकिन यहाँ स्क्रीन पर मैं फिजिकल फॉर्मेट में आपको बुक नहीं दिखा सकता हूँ, लिहाजा मुझे ऑनलाइन ही तो खोलना पड़ेगा ना। आप कल मुझे तिबरी की स्क्रीनशॉट में से दिखाएंगे इसकी तफसीर, जिसमें तिबरी का नाम भी मेंशन होना चाहिए। रुकिए मैं कोशिश कर लेता हूँ। ये हालांकि ये बहुत ज्यादा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग चीज है ये। ऑनलाइन पहले किताब ढूंढना। देखे मुझे प्रूफ चाहिए, मेरा रिलीजन है। अगर तिबरी कह रहा है तो ऊपर तिबरी लिखा होना चाहिए कि तिबरी कह रहा है। भाई सीधी सी बात है। आप हमें कहते हैं हमारी हदीस है, भाई बताओ, नंबर बताओ, रेफरेंस नंबर बताओ, तो हमारा भी हक होना चाहिए। तो मैं आपको रेफरेंस नंबर बता तो रहा हूँ मोहतरमा, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको दो हवाले बताए हैं। आपने मुझे मैंने आपको इस तफसील के दो हवाले दिए हैं। पहला हवाला मैंने आपको दिया है सीरत रसूलुल्लाह इब्ने हिशाम से, जो कि जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 315 से 320 तक ये वाकया दर्ज है। और दूसरा मैंने हवाला आपको दिया है तारीख अल तबरी का, जिसके अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 634 से 636 तक ये वाकया दर्ज है। मेरी बात सुनो। आपके पास बुक्स इजीली अवेलेबल होगा लेना, आप कल स्क्रीनशॉट लेके मुझे दिखा दीजिएगा कि ये तफसीर सेम टू सेम मैं आपको मेल कर ठीक है, क्योंकि ये तफसीर तिबरी की नहीं है। बस ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं। लीजिए मैं आपको हवाला जो है आपके मेल पे भेज रहा हूँ, आप दूसरे पॉइंट आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिएगा आप। हमारे नबी की हर बात में नेगेटिविटी ढूंढना आप क्यों चाहते हैं? आपने ये कहा कि वो जान की उम्रा करने गए, आपने ये कहा वो जान के हुर्मत वाले महीनों में गए। आपको ये बात पता है कि वो हुर्मत वाले महीनों वाली शर्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही रखी थी कि जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो उसके बाद वो बाकी, अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन आ जाए तो फिर मैं उसकी तफसीर आराम से बता सकूंगी। तो फिर वो जो आप बता रही है ना आयत, वो तो हुदैबिया टूटने के बाद की आयत है, वो पहले थोड़ा ना आई है, वो बाद में आई है। बाद में आई है, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में हमारे नबी का ही हुक्म था। वो हुर्मत वाले महीने मुसलमानों नहीं, सुनिए, हुर्मत वाले जो महीने हैं ना उनके पाबंद, एक सेकंड, हुर्मत वाले महीने के पाबंद मक्का के जो कुरैश थे वो, और जो यहूद हजरात हैं अहले किताब, वो पहले से थे। वो लोग
حرمت والے مہینے میں نہ لڑائیاں کرتے تھے، نہ وار کرتے تھے، نہ جنگیں کرتے تھے، اور یہی معاملات جو ہے وہ قریش کے بھی تھے آپ کے رسول اللہ سے پہلے. نہیں، جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ حرمت والے 4 میں آپ مجھے بتائیں کون میں سی نے حرمت والے 4 میں نے آپ کو حوالہ میل کیا، آپ ایک بار چیک کر لیجیے. چلیں ٹھیک ہے. بہرحال اکارڈنگ ٹو یو دس this hadith that you presented, this tafsir is not from Tibri, it's confirmed. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ کہیں تبری کا نام نہیں، کچھ نہیں، تو میں اس کو نہیں مانتی. حرمت والے مہینوں کی بات اگر میں کروں گی تو میں آپ نے یہ کہا کہ قریش نے وہ قریش کی وجہ سے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لیے یہ شرط رکھی کہ تم لوگوں کو میں پھر بھی 4 مہینے کی آزادی دیتا ہوں. حالانکہ اس آدمی پہ مکے میں 13 سال تک مظالم ہوتے رہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ یا تو تم 4 مہینے حرمت والے مہینوں کا انتظار کر لو، ورنہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو تو وہ کر لو، ورنہ عرب کو چھوڑ دو. اور اگر 6 نمبر آپ آیت کی تفسیر بتائیں گے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مشرک پناہ لینا چاہے تو وہ پناہ لے سکتا ہے. اس سے بڑی رحمت کی اور کیا مثال ہوگی کہ 14 سال تک آپ ایک آدمی کو مار رہی ہو، پیٹ رہی ہو. میں آپ کو وہ تمام احادیث دکھا سکتی ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کیا گیا. اگر آپ اسلام کو جاننا ہی چاہتے ہیں تو آپ وہ احادیث کیوں نہیں دکھاتے؟ کون سی والی حدیث کی آپ بات کر رہی ہیں؟ میں آپ کو اگر سننا.com ایپ سے 2 ایسی احادیث دکھاؤں جس میں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے زیادتیاں کی جب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور 3 احادیث، اور حضرت بلال کی وہ قرآن مجید میں سے ورسز سناؤں جس میں ان کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ پڑھ. ٹھیک ہے، وہ مجھے تمام روایتیں آپ کو مجھے پتہ ہے نا، معلوم ہے. اس کے ہاں، تمام باوجود کہ روایتیں مجھے مجھے اس معلوم ہے، بات کا لیکن افسوس ہوتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ میری آپ بات کو وہ کمپلیٹ روایت ہوئی. معلوم ہے کہ جب آپ کے رسول اللہ نے عرب کے قریش کے معبودوں کو گالی دی اور وہ شکایت لے کر کے ابو طالب کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ اے ابو طالب، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، وہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. مجھے اس روایت کا نہیں پتا، لیکن میں اس کے بارے میں سرچ کروں گی اگر آپ مجھے یہ بات پوری ڈیٹیل سے بتائیں گے. لیکن اگر ایک آدمی کو 14 سال تک مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہو، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 14 سال تک کیسے، مسلمان نے، کہاں ستایا؟ 14 سال تک میری کہاں بات ستایا؟ سنیے، میری بات 14 سنیے، سال میں سے 3 سال میری تو بات سنیے، سنیے. 14 سال میں سے شروعاتی 13 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبوت ملنے کے بعد مکہ میں رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ ہجرت کر گئے مدینہ میں، جس میں سے 3 سال آپ کے جو ہے وہ خود کے سے مشکوک گزرے ہیں کہ ان شروعاتی 3 سال میں ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. آپ کے پاس جو ہے بہت دن تک وہی نہیں نازل آئی، وہی آنی رک گئی آپ کے پاس. آپ مشکوک تھے کئی مقامات پر، اور حضرت خدیجہ اور جبریل آ کر کے آپ کیسے کو مشکوک تسلی ہے؟ دیتے تھے کہ کیسے اللہ آپ کو، مشکوک ہے؟ ان کو یہ لگ گیا تھا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے جس کی وجہ سے مجھ پہ جی نہیں وہی جی نازل نہیں آ رہی ہے. جی 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 تو جی، یہ جبریل علیہ صحیح. السلام نے آ کر کے ان کو ہمت دی کہ نہیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اللہ تو آپ کو پسند کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سو. تو یہ بھی شروع ان 13 سال میں سے شروع کے 3 سال میں ہوتا رہا. تو بھائی پھر ظلم تو 13 سال 14 سال ہوا ہی نہیں نا، وہ تو پھر آپ کا یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہے، غلط ہے. آپ کے نام نہیں، آپ کے نام ماننے سے نہیں ہوگا. قرآن مجید اور احادیث دونوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ 14 سال تک انہوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد آخر تنگ آ کر مدینے میں ہجرت مجھے کی. قرآن کی کون سی آیت میں ذکر ہے کہ 14 سال لیکن رسول اللہ پر ظلم لیکن ہوا ہے؟ لیکن ابھی مجھے ڈھونڈنی پڑے گی. لیکن مدینے آ کر بھی ان کو کافروں نے چین سے. سائمہ اگر کبھی میں آپ سے قرآن کی آیت مانگوں نا، اور یہ کہہ کر کے مانگوں کہ دکھاؤ، تو بس اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے، سیدھا تو سیدھا. میں آپ سے یہ مانگتی ہوں سن کہ تو آپ نے لیجئے. کہا کہ آپ نے کہا 3 سال تک ارے ظلم ہوا. محترمہ، میں اتنے محبت سے، پیار سے، اخلاق سے آپ سے بات کر رہا میں ہوں، آپ بھی سن تو اخلاق کی لیجئے. بات کر رہی ہوں. جی سن لیجئے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں نا اس انداز میں کہ دکھائیں مجھے کون سی آیت میں ہے، تو اس کا بالکل سیدھا سیدھا سا میسج یہ ہے کہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سیدھا سیدھا میننگ ہے ہمیشہ کا. ہمیشہ آپ کو ذہن نشین رکھیے، کیونکہ میں ایسا مطالبہ کرتا ہی اس مقام پر ہوں جس کو لے کر کے میں شور ہوں کہ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو جتنا آپ چاہیں اتنا وقت دینے کے لیے تیار ہوں. آپ تلاش کر لیں، اگر آپ کو قرآن کے اندر ایسی ایک بھی آیت مل جائے
جس کے اندر یہ ذکر ہوتا ہو کہ اے نبی انہوں نے آپ کے اوپر 14 سال تک یہ ظلم کیا یا اتنے سال تک، اگر وہ 1 سال کا بھی ذکر کرتا ہو، 2 سال کا بھی کرتا ہو، 5 کا بھی کرتا ہو، بے دھڑک آپ وہ آیت لے کر کے آ جائیے۔ تو آپ نے یہ کہا کہ 3 سال تک ظلم کیا، تو آپ کے پاس کوئی آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ 3 سال تک ظلم کیا؟ نہیں، میں نے نہیں کہا 3 سال تک ظلم کیا، تو پھر اس کا مطلب آپ میری بات کو سن ہی نہیں رہی تھی۔ آپ میں نے کہا کیا بولا تھا؟ آپ میں نے کہا میں نے کہا شروع کے 3 سالوں میں تو رسول اللہ خود شیور نہیں تھے اس چیز کو لے کر کے کہ وہ نبی ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ان کے پاس وہی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی، وہ مشکوک تھے، وہ پریشان تھے، اس صورتحال میں تھے کہ کئی مرتبہ پہاڑی کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاتے تھے، اور ایک مرتبہ تو وہاں سے خودکشی کرنے تک کی بھی کوشش کی کہ تبھی جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے روک دیا۔ تو اس حال میں تو 3 سال لگ بھگ شروعاتی کے 3 سال ان کے گزرے ہیں ورقہ بن نوفل کی موت کے دوران، تو پھر 13 سال ان پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو منع کیا کہ نہیں ہوا ان کے اوپر ظلم، آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا 3 سال ہوا، میں نے کب کہا؟ چلو ایٹ لیسٹ آپ یہ تو مانیں کہ مشرکین نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ظلم کیے، سالوں کی بات میں آپ کو ارے تو ڈھونڈ کے ظلم، آپ جس کو ظلم کہتی ہو، آپ کی ایک آدمی کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالنا ظلم کہتی ہو، ٹھیک ہے، کہتی ہو نا؟ تو پھر آپ ہاں ایک کسی انسان کے زندہ اونٹوں کو کے کوہانوں کو کاٹ لینا، ان کے جگر کو نکال لینا، آپ ظلم کہتی ہو کہ نہیں کہتی ہو؟ یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ یہ کیوں پڑھو گے آپ تو اپنے مطلب کی باتیں پڑھ کے بیٹھے ہو نا۔ آپ مجھے بتا دیں، میری گائیڈنس میں اضافہ کر دیں، کہاں لکھا ہے یہ؟ یہ آپ کی صحیح بخاری کی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حمزہ نے، حمزہ ابن عبد المطلب نے حضرت علی کے اونٹوں کے کوہان کاٹ ڈالے اور ان کا جگر نکال دیا، جبکہ وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح کے لیے جو ولیمے کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے لیے کچھ روزی معاش کمانے کے لیے گیا تھا، اور ان کو جو ہے علی کو مال غنیمت میں 2 اونٹنیاں ملی تھی جن کو باندھ کر کے وہ اپنے کام کے لیے چلا گیا۔ تو حضرت حمزہ نے، سن لیجئے، حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں آیا، ان دونوں اونٹوں کے کوہان کاٹ ڈالے، ان کے جگر نکال کر کے پھر اپنے گھر میں لے گیا۔ جب علی کو یہ سب پتا چلا تو وہ رسول اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا حمزہ نے میرے اونٹوں کے ساتھ ایسا سا معاملہ کیا ہے، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی اور زید کو لے کر کے، زید بن حارث کو لے کر کے حمزہ کے مکان پر گئے اور دیکھا حمزہ جو ہے وہ پوری طریقے سے نشے میں دھت ہے۔ جا کر کے ان کو کہا کہ اے حمزہ تو نے ایسا کیوں کیا علی کی؟ تو حمزہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے ناخون سے اوپر تک دیکھا اور یہ کلمات کہے، یو آر نتھنگ بٹ دا سلیو آف مائی فادر، تم میرے باپ کے ایک ادنا سے غلام ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ اس کا پروف دیں گے آپ مجھے؟ بالکل میں آپ کو دے دیتا ہوں، بخاری کے اندر حدیث۔ میں بھی پڑھ سکوں تاکہ کہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے، کیونکہ آپ لوگ شراب پیا ہوا تھا وہ، اور کیا وجوہات تھی؟ میں نے یہ نہیں پڑھی نا، آپ مجھے نمبر دے دیں، ریفرنس نمبر دے دیں، یا مجھے سامنے اسکرین پہ شیئر کر دیں۔ میں تو بالکل دے دوں گا آپ کو، کیونکہ میں دعویٰ وہی کرتا ہوں جس کا میرے پاس ریفرنس ہوتا ہے۔ جی کریں شیئر۔ ٹائم ایسا ہے نا، رات کا ہے، آپ تو مرد ہیں بیٹھے ہیں، میں یہاں پہ بیڈ روم میں بیٹھی ہوں، مجھے وہاں سے بک لانی پڑے گی، لاؤنج سے جا کے پھر لائٹ آن کرنی پڑے گی، پھر دیکھنا پڑے گا۔ آن آپ لائن کا بتائیں۔ زمانہ ہے سائمہ، تھوڑا سا اپ گریڈ کیجیے اپنے آپ کو۔ I don't believe in such things on لائن۔ ویسے میں آن لائن ہی پڑھاتی ہوں، میں انگلش کی پروفیسر ہوں، آن لائن ہی لیکچرز دیتی ہوں، لیکن ان چیزوں پہ آن لائن پہ بلیو کرنا بالکل غلط ہے۔ آپ نے اس دن منو سمرتی کو ریجیکٹ کر دیا تھا نا، جبکہ بعد میں نے ایک اور میں نے منو سمرتی کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا، میں نے وہ وزڈم والی جو ٹرانسلیشن ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا تھا، کیونکہ وہ کرسچن نے کی ہوئی ہے۔ وہ تھی داسی والی ٹرانسلیشن کہ داسی سے بچہ میں پیدا کرو۔ اگر آپ کو اچھا سنیے، میں اگر آپ کو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کسی ہندو کسی کرسچن سے لا کے دوں، آپ مانو گے اس کو؟ وہ تفسیر کے بغیر ہی سمجھ آ رہی ہے۔
नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं तो किसी आयत की बातें नहीं कर रहा जो आपको समझ में आ रही है। मैंने कहा कि अगर मैं आपको किसी क्रिश्चियन की या किसी हिंदू की कोई कुरान की आयत की तफसीर ला के दूं तो क्या आप उसको हुज्जत मानोगे साइमा? मैं नहीं मानूंगी, लेकिन वो आयत एक्सप्लेनेशन के बकायदा सुनी जा रही है। फिर आप मुझसे क्यों उम्मीद करते हो कि मैं आप गलत जवाब दे रहे हैं, आप गलत जवाब दे रहे हैं। आप उस दिन बाल गोल कर गए, वो दासी के बारे में थी, क्योंकि उस दौर में भी दासियों के साथ दासी पुत्र फिर किसे कहा जाता है? अरे भाई हमारी सिविलाइजेशन में मनुस्मृति को बहुत अहम इम्पोर्टेंट चीज नहीं माना जाता है आज की डेट में भी। और आज हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। हम सुनिए ना, सुनिए, आप जवाब ही नहीं सुनते हो। हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिलाई करते हैं, हम मनुस्मृति को फॉलो नहीं करते, और कोई भी सनातनी नहीं करता, कोई भी भारतीय नहीं करता। तो आप उस पर सवाल कर ही नहीं सकते हमसे जो आज एप्लीकेबल ही नहीं है। मैंने सिवाय आपकी और किसी से ये नहीं सुना, क्योंकि मनुस्मृति बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट बुक है, ये भगवत गीता से भी ज्यादा ओल्ड। और जो चीजें चेंजिंग्स करके भगवत गीता में लिख दी गई हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं, लेकिन जो सच मनुस्मृति में लिखा गया वो आपको गलत लग रहा है। नहीं, मुझे गलत सही लगने की बात नहीं। आप सुनिए ना, सुनिए, आप उस डेप्थ में मत जाइए। उसका रीजन ये है कि आपको पता नहीं है कुछ चीजें। आपको पहले सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आप बात कर सकते हैं। मनुस्मृति जो है उसमें बहुत सारी चीजें शेपित हैं। शेपित समझते हो किसको कहते हैं? शेपित, जो बाद में एड ऑन की गई है। वो आपकी हर बुक में फैब्रिकेटेड है, आपकी हर बुक में फैब्रिकेटेड है। हाँ है भाई, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग आए जिन्होंने यही काम किया आकर के। हमने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया कभी। जिसने भी किया फैब्रिकेटेड। इंडियन सिविलाइजेशन ने, भारतीय सिविलाइजेशन ने कभी भी किसी के मुल्क पे जाकर के ना तो अटैक किया, ना किसी की लाइब्रेरी जलाई, फिर ना किसी के स्क्रिप्चर को खत्म किया, ना किसी की संस्कृति को मिटाने का काम किया। ये आपके आबा अजदाद ने आकर के बार बार हमारे साथ किया, और क्रिश्चियन ने भी किया, इसलिए बदली गई हमारी। अगर फैब्रिकेटेड हो गई तो वो इंसान का कलाम बन गया, ना कि अल्लाह को, तो फिर उसको मानने का क्या फायदा? तो मनुस्मृति इंसान का ही कलाम है। हमने कब कहा कि अल्लाह का कलाम है? तो भगवत गीता भी इंसान का कलाम है। भगवत गीता भी इंसान का कलाम है। भगवत गीता जो लिखी है वो भी वेद व्यास ने लिखी है। तो देखे ना समीर, यही तो आप समझते नहीं है। जब एक इंसान बुक लिख रहा है तो वो चेंजिंग्स कर सकता है, लेकिन अगर एक फरिश्ते के जरिए अल्लाह बुक लिखवा रहा है तो उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। यही हमारा पॉइंट है। फिर आपके उस अल्लाह के कलाम में कोई रूहानियत वाली, कोई अल्लाह वाली, कोई इलाह वाली कोई तो बात होनी चाहिए ना साइमा। ऐसी तो एक भी बात नजर नहीं आती। मैं बताती हूँ, इसलिए नजर नहीं आती कि जिनके दिलों पे मोहर लग चुकी हो उन्हें नजर आती है। बस वो मोहर आपको नजर आती है कि किसके दिल पे लग गई है ना। हमें एक भी चीज गलत नहीं नजर आती, यकीन करें। हम पूरी कोशिश भी लगा लें ना, जोर भी लगा लें कि हमें कोई चीज गलत नजर आ जाए, तो नहीं नजर आती, उल्टा और क्यों नजर आएगा आपको? ईमान के चश्मे से जो देखते हो आप। नहीं, क्योंकि हमने तफसीर पढ़ी, हमने तर्जुमा पढ़ा, उसके बाद हमने जाके समझा है। हमने सीधा आयत को पढ़ के नहीं समझ लिया। मैं आपसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। भले मेरे लोग यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाएं और मुझे झूठा समझे, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। आपने ये कहा छोड़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो वो कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं है। वो मेरी सिस्टर का बेटा 20 साल का आज से 2 साल पहले इस दुनिया से चला गया। वो हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह था, क्योंकि वो मेरे घर में ही रहता था, मेरी वो सिस्टर। वो बच्चा जब 16 साल का था तो उसके लंग्स खत्म हो गए, लंग फाइब्रोसिस हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज थी। पूरे पाकिस्तान में उसका इलाज करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। उसकी पढ़ाई छूट गई। उसने तहज्जुद और नमाज को अपना, अल्लाह ने उसको बदल दिया। पूरे 5 साल में मैंने उसको नहीं देखा कि उसने एक दफा भी तहज्जुद या नमाज छोड़ी हो। और एंड के 9 मंथ तक वो बेड रिडन हो गया, और उसके बाद वो अल्लाह ताला के पास चला गया।
لیکن اس کا ایمان 1 منٹ کو بھی شیک نہیں ہوا. تو سب سے زیادہ ایمان تو میرا خراب ہونا چاہیے اور میری بہن کا خراب ہونا چاہیے کہ جس اللہ سے ساری زندگی اس نے محبت کی، دعائیں کی، اس اللہ نے اس کی نہیں سنی. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا ارے جواب یہ یہ آپ ہے کہ ارے یہ آپ کا مسئلہ ہے سائمہ، میرا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو آتے ہی دیکھو، میں ایک آپ تو کے آپ کا مسئلے کو پرابلم کمپلیٹ پتہ ہے نہیں کیا کرتی. ہے؟ سنو پہلے، میں آپ کا پرابلم اپنا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ نا ادھر سے کر رہی ادھر ہوں. جمپ بہت مارتے ہو، بہت جمپ مارتے ہو آپ ادھر سے ادھر. ٹھیک ہے، دیکھیے میں اپنا میں نے پرسنل آپ کو ایکسپیرینس اسٹارٹ میں آتے کلیئر کر دیا تھا کہ میرا مسئلہ یہ دعائیں وغیرہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بات میرا رہ گئی، مسئلہ جو میری ہے بات وہ اسٹڈی ہے. میری بات رہ گئی، میرا میری مسئلہ بات رہ گئی، اسلام کی میری بات رہ تعلیم ہے. گئی. آپ ارے اس طرح بھائی بات ہم کریں. ہم سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ کیوں آپ اندھ وشواسی ہو بھائی، اور بہت سارے لوگ ویٹنگ میں ہیں. آپ میری کیوں بات اندھ رہ گئی، وشواسی ہو اس کو سننے میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ اپنا اندھ میری بات وشواس رہ گئی. اپنے پاس ٹھیک ہی ہے رکھو بھائی. ٹھیک ہے، آپ نے پوائنٹ ہی چینج کر دیا. کسی کے ایموشنز کی آپ کو قدر نہیں ہے، میں کیا کہوں. تو آپ بہت خوش قسمت ہے سمیر کہ آپ کے بچے صحت مند ہیں، آپ کے ماں باپ موجود ہیں. یہ سب اللہ کی ہی نعمتیں ہیں، اگر آپ مانیں یا نہ مانیں. اگر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کسی تکلیف میں آتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی تکلیف میں آئیں، لیکن آپ اللہ کی بلیسنگز کو مانیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں میری بہن جیسے جو تڑپ رہے ہیں کہ کاش ہم اس کو بچا لیتے، کاش وہ بچ جاتا. اللہ نے جس کی جتنی لکھی ہے اس میں اتنے میں ہی جانا ہے، بات ختم. اور مرتیو جی آپ نے پھر بیچ میں انٹرفیئر کیا، آپ عادت سے ہاں کیا مجبور ہیں. بھائی، ہاں ہاں میں نے کیا کیونکہ بھائی آپ ٹائم ویسٹ کر رہی تھی. آپ کا اندھ وشواس سننے میں ہمیں کسی کو انٹرسٹڈ نہیں ہے بھائی اگر کہ سمیر کیوں آپ مجھے اندھ کہتا ہے وشواسی ہو. اگر سمیر مجھے کہتا انت وشواسی کی بات سے جواب دیتی ہوں. اگر یس، اللہ اپنے آپ کو بلائنڈ چلے خیر، بلائنڈ فیتھ. آپ آپ کا ایک بلائنڈ منٹ فیتھ یار. ہے بھائی. بلائنڈ میں ٹیسٹ نے کا آپ کو جواب پہلے دوں کہا تھا کہ سنیے، جنرل. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میں پرسنل ذاتی زندگی پہ بات نہیں کرتا ہوں. میرے اس ٹاپک پہ آپ بات کریں، باقی ادھر ادھر نہ جائیں. آپ نے مجھ سے جو آپ نے حدیث کل کا کہا حوالہ مانگا تھا وہ میں آپ نے آپ کی کل اسکرین کہا پہ لے آیا ہوں. میں بات پھر سے واپس لے کے جا رہا ہوں نہیں، ٹاپک جیسے پہ. ہی آپ حوالہ دینے لگے نا تو وہ دوسری اور چلی گئی. میں نے نوٹس کیا یہ چیز. ٹھیک ہے، نہیں آپ نہیں حوالہ میں نے دے اسکرین دیجیے. ٹھیک ہے. شاٹ لے لیا ہے، میں نے اسکرین شاٹ لے لیا ہے. اب میں اس کو بعد میں دیکھتی ہوں کہ یہ کتنی اوتھینٹک اور کتنی نہیں ہے. میں نے اسکرین شاٹ لے لیا. اور مرتیو جی کو تو غلط چیز ہی کس ہمیشہ کا آپ لیبل نے کرتی ہے. ایک منٹ، کس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا؟ میں نے تو ابھی تک یہ حوالہ ابھی میں دکھایا ہی نہیں ہے. حوالے نہیں دکھایا آپ نے، یہ شو کی نا حدیث پوری، تو میں نے ہاں اس تو کا اس میں اسکرین شاٹ لے لیا. حدیث نمبر کہاں ہے اس میں؟ اچھا آپ کریں، نیچے تک کریں، مجھے لگا شو ہو گیا، آپ نیچے تک کریں. یہ مسئلہ ہے آپ کا. تب سے مجھ سے حدیث مانگ رہی ہو، جب میں لے کے آیا ہوں تو اب جو ہے نا اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہو. دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے. نریٹڈ حسین ابن علی میں بعد میں پڑھ لوں گی علی اگر ابن ابی اوتھینٹک ہے. طالب said, آپ نیچے I تک got he came. پڑھ لو آپ پڑھ لو. واپس سائمہ آپ کا واپس وہی شروع ہو گیا نا. مطلب کتنے اچھے اخلاق سے آپ سے بات کر لو لیکن آپ کو وہی حرکتیں کرنی ہے. حوالہ آپ نے مانگا تھا نا بھائی. میرے کو تھوڑا نا شوق چڑھا ہوا تھا جب میں 5-10 منٹ اپنے سرو کر کے وقت لگا کر کے حوالہ لایا ہوں، تو کم از کم اب مجھے پڑھنے تو حوالہ اپنا. اگر اوتھینٹک ہوئی تو میں پڑھ لوں گی اس کو بعد بھائی میں. خود ارے قرآن تو سے آپ نے آپ 2 کلیم کیے. آپ یہاں پہ بیٹھ کے خود قرآن سے 2 کلیم کیے، اس کا ریفرنس نہیں دے پائی. اتنے سارے ریفرنس آپ کو بٹھا بٹھا کے دے رہے ہیں، کتابوں کا نمبر، پنوں کا نمبر بتا دیا. آپ خود جا کے چیک کرو نا، اگر نہیں ملتا تو آ کے بتانا بھائی. کیوں باتوں کو گول گول گھما کے ٹائم ویسٹ کر رہی ہو آپ. صاف سٹریم پہ بیٹھ کے 2 کتابوں کا نمبر حوالہ دے دیا گیا تھا آپ کو. آپ نے کہا میں نہیں مانوں گی. بھائی آپ کے کہنے سے، آپ کے کلیم سے سب کچھ ہو جائے گا کیا؟ ابھی